دوسری بات کہ فرض نمازوں کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنے کی ترغیب بلکہ وصیت تک کی ہے۔ دیکھیں احادیث کے ذخیرے میں جہاں دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے ان میں کئی مقامات کو ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے بالخصوص ایک جگہ فرائض کے بعد کی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتاوی محمود کے اندر فتاوی محمودیہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 287 پر اس حدیث کو بھی نقل کیا ہے، اور سیاستہ کے حوالہ جات بھی اس پر دیے ہیں کہ صحابی نے کہا کہ ای دعاء اسمع، یعنی اقرب الی الاجابہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے؟ کون سا وقت ایسا ہے جس میں دعا مانگی جائے تو اللہ جل شانہ جلدی قبول فرما لیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی رات کے آخری پہر میں، جوف اللیل الآخر، یعنی رات کا جو آخری جو تہجد کا وقت ہے، اس میں تہجد پڑھنے کے بعد جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور اس میں حدیث قدسی بھی موجود ہے کہ اللہ جل شانہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا کہ جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں، الی آخرہ، لمبی حدیث ہے۔ اور فرمایا کہ دبر الصلوات المکتوبات، کہ فرض نمازوں کے بعد جو ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت تو ہے، لیکن اقرب الی الاجابہ، یعنی یہ زیادہ قبول ہونے کے قریب ہے کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد دعا پڑھتا ہے۔ اور باب کی روایت میں جو اذکار ہیں یہ بھی فرائض کے بعد ہیں، اس پہ ہم بعد میں روشنی ڈالیں گے۔ دوسری بات ہم نے یہ عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کی ترغیب دی۔ تو حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، اور اس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لے کر آئے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے یہ فرمایا کہ اے معاذ انا احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، فداک ابی و امی انا احبک یا رسول اللہ، کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ کے حبیب میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوصی کا، میں تمہیں اے معاذ وصیت کرتا ہوں کہ فرض نماز کے بعد ان کلمات کو مانگا کرو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہم نے جمع کے صیغے سے کہا، حدیث میں واحد کا صیغہ ہے۔ اس دعا کو فرض نماز کے بعد مانگا کرو۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی وصیت حضرت سنابحی کو کی، اور انہوں نے یہی وصیت ابو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کو کی، اور انہوں نے یہی وصیت جو ہے وہ حاکم بن مسلم یا کوئی ان کا نام ہے، یعنی یہ سند مکمل سند کے ساتھ امام حاکم کہتے ہیں کہ میرے اساتذہ تک یہ وصیت موجود تھی، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث جس سند کو میں لے کر آیا ہوں یہ اعلی شرط الشیخین ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو سب سے سخت اور کڑی شرطیں لگاتے ہیں ان کی شرط کے مطابق اس سند میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصیت کر رہے ہیں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 175 پہ ابواب الدعوات میں حدیث پیش کی ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ جیسے نا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے یہاں تو یہ جو ذاتیں ہیں یہ تو تعارف کے لیے ہیں، یہ ذات قبائل جو ہیں یہ تعارف کے لیے ہیں، اللہ کے یہاں جس کا تقوی، جس کا مقام کس آدمی کا ہے؟ جو متقی آدمی ہے۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے یہاں مکرم، مقرب، متقی اور برگزیدہ بندہ وہ ہے جنہیں جو دعا مانگتا ہے اللہ سے، جو اللہ سے کیا کرتا ہے؟
دعا مانگتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً مجمع الزوائد میں فرماتے ہیں کہ میں جب بھی فرض نماز کے بعد حضور کے قریب ہوا، میں جب بھی فرض نماز کے بعد حضور علیہ السلام کے قریب ہوا تو میں نے حضور علیہ السلام سے یہ کلمات سنے۔ وہ کلمات حدیث میں آتے ہیں کہ یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، میری شکستگی کو دور فرما، یا اللہ میرے اخلاق کو اچھا کر دے، اور یا اللہ مجھے بلند کر دے، الی آخرہ۔ لمبی حدیث ہے کہ فرض کے بعد میں جب بھی قریب ہوا ہوں حضور علیہ السلام کے تو میں نے حضور علیہ السلام سے یہ کلمات سنے ہیں فرض کے بعد۔ دوسری بات یہ ہے بھئی کہ ذرا عقل اگر ہے اور عقل سلیم ہے، یہ جتنی دعائیں اور جتنے اذکار احادیث میں منقول ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی صحیح روایت ہے کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد اللہم اجرنا من النار 7 مرتبہ پڑھ لو، صبح کے بعد بھی 7 مرتبہ پڑھ لو۔ اب یہ نماز کے بعد ہی فرمائے نا، اور یہ جو بخاری میں ترمذی میں یہ جو اذکار آ رہے ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اور اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور اسی طرح حضور علیہ السلام سے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین پڑھنا منقول ہے۔ اللہم یا مقلب القلوب، اور ایک حدیث میں ابن ماجہ کی یا نسائی کی روایت میں یا ابن ماجہ کی روایت میں ہم نے پڑھا ہے آپ نے کہ اللہم یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، دو منقول ہے۔ اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا معنی لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اب یہ دعائیں منقول ہیں، اور یہ حضور پاک علیہ السلام فرائض کے بعد پڑھتے تھے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرائض کے بعد دعا، ایک تو ہے مانگنا، بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے حضور نے دعا مانگی ہے، تو اب اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہ عرض ہے کہ یہ تمام یہ ہم نے چیدہ حدیثیں جمع کی ہیں، احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس سے، احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی روایت ہے جو ہم اگلے باب میں عرض کریں گے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے بارے میں، وہ حدیث پھر دوبارہ ہم وہاں ذکر کریں گے جس میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے کہ ہاتھ اٹھا کر حضور پاک علیہ السلام نے دعا مانگی ہے۔ اول تو اس بات پہ رد ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا ہے نہیں، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کا اور ان احادیث کا انکار کر رہے ہیں۔ ان احادیث کا کیا کر رہے ہیں؟ وہ انکار کر رہے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے ترمذی کے اندر، فرمایا حضور علیہ السلام جب بھی کسی مجلس میں بیٹھتے تھے تو حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ اس حاضرین مجلس کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو نماز بھی تو مجلس ہے کہ جب فرض نماز ہو گئی سلام پھیر لیا تو یہ بھی تو مجلس ہے کہ حضور علیہ السلام اس حدیث کے عموم میں فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنا بھی اس حدیث کے زمرے میں آ گیا، اور ترمذی کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام جو تھے وہ باب الذکر میں آتا ہے کہ بھئی حضور علیہ السلام جس مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے اس مجلس کے اندر حضور پاک علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ حاضرین مجلس کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور دعا جو ہے دیکھیں یہ بندوں کا اللہ جل شانہ سے ایک تعلق ہے۔ اگر ہم کہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کا اور بندوں کا تعلق ختم کر رہے ہیں۔ جو رابطہ قائم تھا، جو اللہ کے نبی نے قائم کیا، اور دیکھیں نا نماز پڑھ کر دعا مانگنا یہ تو ایسے ہے جیسے آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا صدقے کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ توبہ کے لیے صدقہ شرط ہے، اور وہاں پر حکمت یہ بیان کی کہ پہلے جو صدقہ دے گا اللہ کا غصہ صدقے سے ٹھنڈا ہوتا ہے، تو جب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا جب توبہ کرے گا اللہ معاف کر دیں گے۔ تو نماز کے ذریعے سے ہم نے تو اللہ کی خوشامد کی، اللہ کی تعریف کی، جیسے مانگنے والا پہلے بہت بڑے آدمی کی خوشامد کرتا ہے اور اس کی شان میں اشعار پڑھتا ہے اور اس کے بڑوں کی جو ہے نا وہ تعظیم کرتا ہے، بڑائی بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے کچھ مانگتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو نماز کے ذریعے سے ہم نے اللہ جل شان کی خوشامد کی، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا لیے، اللہ اکبر، یا اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے،
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، تیرا نام بڑا بابرکت ہے، و تعالی جدک، تیری بزرگی سے بڑی بزرگی کسی کی نہیں، ولا الہ غیرک، سارے دنیا کے الہ ہیچ ہیں آپ کے آگے، آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اور پھر الحمدللہ رب العالمین، اور پھر یہ ساری اللہ کی تعریفیں، اور اللہ کے سامنے سجدہ، اور اللہ کے سامنے دوزانو ہو کے بیٹھنا، اور پھر اللہ کے روب، یہ سارے کام کے بعد اب اس کے بعد یہ تو ویسے ہی ہوا کہ ایک آدمی آیا اور ایک بڑے آدمی کی خوشامد بھی کی، اس کی شان میں اشعار بھی پڑھے، اس کے بڑوں کی بزرگیاں بھی بیان کی، اور اس کے بعد اپنی چادر سمیٹ کے گھر چلا گیا۔ تو اس مانگنے والے کو سارے بے وقوف کہیں گے کہ اتنی تعریفات کے بعد تو لینے کا وقت تھا۔ تو یہ آدمی جو بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ فرائض کے بعد دعا نہیں ہے، اس کی مثال اس آدمی کی ہے کہ یہ اللہ کے روبرو ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کیا، سردی میں مسجد میں بھی آیا، اور اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہوا، سب کچھ کرنے کے بعد یہ اپنی چادر موڑے پہ رکھ کے جا کے، اس کی مثال بھی ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا چھلکا لے کے جا رہا ہے کہ عبادت کا مغز تو دعا ہے، وہ تو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے، صحیح روایت کثیرہ میں موجود ہے، تمام سیاہ ستہ بھری پڑی ہیں ان روایات سے۔ اب یہ کہنا کہ بھئی نماز کے بعد دعا نہیں ہے، تو وہ لوگ اپنی اصلاح خود کریں، اور ہم حوالہ جات دے رہے ہیں، تمام سیاہ ستہ بھری پڑی ہیں، ہمارے بڑوں کی کتابوں کے آخر میں ہم حوالے دیں گے، ان تمام کتابوں میں تمام روایات، 25 روایت تو احسن الفتاوی جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 60 پر انہوں نے 25 احادیث جمع کی ہیں، اس میں وہ مخلوط روایات ہیں، فرض نماز کے بعد دعا مانگنا، دعا کی فضیلت، اور اسی طرح ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، اجتماعی مانگنا، ان تمام کے مجموعے میں وہ روایات موجود ہیں، ہمارے اکابر کی کتابیں بھری پڑی۔ آخر میں انشاءاللہ ہم اس کے حوالے دیں گے۔ اس سے بھی اگر تسلی اور تشفی نہیں ہوتی تو پھر ان کتب کی طرف رجوع کیا جائے اور ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔